والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان صدق الله مولانا العظيم. اللہ تعالیٰ ہم کو اور پوری امت کو عافیت کے ساتھ ماہ مبارک تک پہنچا دے. دعا مانگنی چاہیے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھا، اس کے معنی رمضان کے 2 مہینے باقی ہیں، اور آپ نے اللہ سے مانگنا شروع کر دیا ہے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. 2 مہینے پہلے تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. ہم بھی دھڑک نہ رہے، ڈرتے 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 اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان تک پہنچا دے. دوسرا ایک اللہ پاک ہمیں رمضان کو وصول کرنے کی توفیق دے. یہ رمضان کو گزارنے کا مہینہ نہیں ہے، رمضان کے مہینے کو وصول کرنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ رمضان کے بعد ہماری زندگی رمضان جیسی ہو. زندگی ہماری اللہ تعالیٰ حرام سے پاک ہو جائے. بس یہ. اور رمضان اللہ نے اسی لیے دیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. اور تقوی کے 2 معنی یہ ہیں، ایک ڈرنا اور ایک بچنا. 2 معنی. جو اللہ کا ڈر ہمارے اندر ایسا آ جائے جو ہمیں گناہوں سے بچا دے، جو ہمیں حرام سے بچا دے. اللہ کا ڈر ایسا ہمارے اندر پیدا ہو جائے. تقوی کے 2 معنی یہ ہیں کہ زندگی اللہ کرے ہماری حرام سے پاک ہو جائے. اس سے کہ آدمی کو اب حرام ہر قسم کا ہے. آنکھوں کا حرام اور زبان کا حرام، کانوں کا حرام، لباس کا حرام، کمائی کا حرام، سارا حرام ہے. تو رمضان اللہ پاک نے دیا تاکہ سارے حرام سے زندگی پاک ہو جائے. ہماری کمائی اللہ کرے حلال. کہتے ہیں آدمی کو برباد کرنے والی 2 چیزیں ہیں. آدمی مال کی کمی سے برباد نہیں ہوتا ہے. آدمی کو برباد کرنے والی 2 چیزیں ہیں. ایک حرام کمائی آدمی کو برباد کر دیتی ہے، بھلے نظر کچھ بھی آتا ہو. انجام کے اعتبار سے کہتے آدمی کی زندگی کو برباد کر دیتی ہے. حرام کمائی اور بری صحبت، یہ 2 چیزیں آدمی کی زندگی کو برباد کر دیتی ہے. اللہ نے موقع دیا رمضان کا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. ہماری زندگی اللہ کرے حرام سے پاک. اس لیے دیکھو رمضان میں اللہ پاک نے حلال چیزوں کو روزدار کے لیے حرام کرا دی. روزے کے ساتھ بھائی کھانا حلال تھا، پینا حلال تھا، بیوی حلال تھی، لیکن روزدار کو روک دیا. روزدار رک گیا. نہیں، میرے اللہ کا حکم نہیں. چاہے گلے میں کتنے پیاس کی بنا پر کانٹے چبھتے ہو، یہ پانی کو دیکھتا تک نہیں کہ نہیں میرے اللہ نے منع کر دیا. بیوی گھر میں اکیلی ہے، لیکن جیسے روزدار کو آداب میں روزے کے روزدار کو کہا کہ اپنی بیوی پر شہوت کی نگاہ مت ڈال. پرائی نہیں، خود کی بیوی ہے، لیکن آداب میں ہے روزے کے کہ اپنی بیوی پر شہوت کی نگاہ مت ڈال. بیوی پر نہیں، حلال چیزوں سے روک دیا. حلال تاکہ اللہ کرے جو چیزیں دائمی حرام ہے نا، قائمی حرام ہے، پرماننٹ حرام ہے، اس سے اللہ کرے آدمی کی زندگی پاک ہو جائے. آدمی کی زندگی پاک ہو جائے. رمضان کا مہینہ اللہ پاک نے ہمیں اسی لیے دیا ہے. اس ہم روزے پر محنت کریں. روزہ ایک محنت کی چیز ہے. کتب علیکم الصیام، کہ جسم کے ہر عضو کا روزہ ادا کریں. جسم کے ہر عضو کا، خالی بھوکے پیاسے رہنے کا نہیں. کتب علیکم الصیام، جسم کے ہر عضو کا ہمارا روزہ ہونا چاہیے. آنکھوں کا، اس کا اپنی روزگار کو آداب میں کہا اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، نگاہوں کی حفاظت.
نگاہوں کی حفاظت. ورنہ یوں کہتے ہیں بد نظری جو ہے نا، بد نظری کی بیماری لگ گئی، نگاہوں کی حفاظت نہیں کی اس نے. تو کہتے ہیں یہ آدمی مناجات کی لذت کو کھو بیٹھتا ہے، اس کو مناجات میں مزہ نہیں آتا ہے. اب کتنا بھی سمجھاؤ کہ افطار سے پہلے دعا قبول ہی ہوتی ہے، روزدار کی دعا افطار کے وقت قبول ہو جاتی ہے، لیکن میرے بھائیوں اس سے مناجات کی لذت نصیب نہیں ہوتی. آپ دیکھو آدمی کا دعا میں دل نہیں لگتا ہے، دعا میں اس کا دل نہیں لگتا ہے. روزدار کی دعا قبول ہو جاتی ہے. بد نظری ایسی چیز ہے کہ مناجات کی لذت کو آدمی کھو دیتا. نگاہوں کی حفاظت کرنا ہے. اس سے اللہ پاک نے طریقہ بتایا کہ اپنی نگاہوں کو نیچی کرو. ایمان والے مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہوں کو نیچی کرو. اور فوراً آگے قرآن عورتوں کو یہی حکم دیا ہے کہ ایمان والی ہماری بندیوں کو کہو اپنی نگاہوں کو نیچی کرو. مشق کرنی چاہیے اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. زبان کی حفاظت کریں، زبان کی حفاظت. اس سے بزرگوں نے کہا ہے پہلے تولو پھر بولو. زیادہ بولنا کوئی ہوشیاری کی علامت نہیں ہے، جو چاہے بولو 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 نہ. زیادہ بولنا کوئی ہوشیاری کی نشانی نہیں ہے. اپنی زبان کی حفاظت کرو. زبان اس اللہ کے نبی سے پوچھا یا نبی اللہ جنت میں لے جانے والی چیزیں کا دو ہے، ایک تقویٰ اور ایک اخلاق. تقویٰ اللہ کا ڈر اور اخلاق، اپنے اخلاق کو اچھے بناؤ. اخلاق کہتے قیامت کے دن اعمال کے ترازو میں سب سے زیادہ وزندار چیز آدمی کے اخلاق میں کیا ہوگا؟ آدمی کے اخلاق. اور اخلاق کی ابتدا آدمی گھر سے کرے. جو گھر والوں کے لیے اچھا وہ سب کے لیے اچھا، جو گھر والوں کے لیے برا ہے، بیوی کے لیے برا ہے، اس کی اولاد اس سے پریشان ہے، ماں باپ ناراض ہے، جو گھر والوں کے لیے برا وہ سب کے لیے برا. اور آگے پیارے آقا فرماتے ہیں تم تمام میں سب سے زیادہ اچھا گھر والوں کے لیے میں ہوں. حضور فرماتے ہیں تو حضور گھر میں کیسے رہے ہوں گے؟ تو آدمی گھروں میں اچھا رہے. اس لیے اخلاق برتنے کی پہلی سیڑھی اپنا گھر ہے. اس کے لیے قیامت کے دن اعمال کے ترازو میں نیکی کے پلے میں پہلے کیا رکھا جائے گا؟ تو فرمایا کہ شوہر نے بیوی کے ساتھ جو اچھا سلوک کیا تھا، اچھا سلوک وہ سب سے پہلے نیکی کے پلے میں رکھا جائے گا. تہجد رکھی جائے گی. بیوی کے ساتھ جو اچھا سلوک کیا تھا وہ رکھا جائے گا. اور بیوی نے شوہر کے ساتھ جو اچھا سلوک کیا تھا وہ نیکی کے پلے میں سب سے پہلے رکھا جائے گا. اخلاق. اسے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے حسن اخلاق کا خلاصہ ہے ہم سے ہر ایک کو راحت پہنچے. اپنی زندگی اللہ کرے ایسی بنے کہ ہم سے ہر ایک کو راحت پہنچنی چاہیے. اخلاق حمیدہ کہتے ہیں. کریمانہ اخلاق بتایا اللہ کے نبی نے کہ کریمانہ اخلاق جو توڑے اس کے ساتھ جوڑ، یہ اخلاق ہے. جو جوڑے اس کا جوڑنا تو آسان ہے، جو توڑے اس کے ساتھ جوڑ. جو برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کر. جو ظلم کرے کیسے معاف کر. جو اپنی عادت سے تجھے محروم رکھے اس پر احسان کر. یہ کریمانہ اخلاق ہے کہ ہماری زندگی میں آنے چاہیے. رمضان کا مہینہ میرے دوست اسی لیے دیکھتا ہے رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے. صبر اور صبر کی دو قسم ہے. ایک تو آدمی تکلیف پر صبر کرے اور ایک گناہوں پر صبر کرنا. ایک صبر کیا ہے؟ گناہوں پر صبر کرنا. اندر میں گناہ کا دائیا پیدا ہوتا ہے وہ تو ہوگا، گھبرانے کا نہیں. بھائی روزے میں پیاس کا لگنا گناہ نہیں ہے، پیاس تو لگے گی. روزہ ہے، گرمی ہے، پیاس تو لگے گی. پیاس کا لگنا گناہ نہیں ہے، ہاں پانی کا پینا گناہ ہے. ایسے دائیا اندر میں جذبہ پیدا ہوگا. ماحول ایسا ہے، قرب قیامت کا دور ہے تو یہ تو چیزیں ہوگی، ایسے ہوگی. لیکن اس پر آپ ہی صبر کریں. اصل صبر گناہوں پر صبر کرو. میرے اللہ کا حکم نہیں ہے، میرے اللہ کا حکم نہیں ہے. ایک صبر گناہوں پر ہے اور ایک صبر تکلیف پر ہے. رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے. اور صبر کے بارے میں فرمایا اللہ پاک نے ہر عمل کا اجر اس کو متعین کیا ہے، اس کی حد بتائی ہے. لیکن صبر ایسا عمل ہے کہ جس کا اجر اللہ بے حساب دے، اس کی کوئی حد نہیں ہے. رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے
ہم اپنے اندر صبر لائیں، صبر رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ غصے کو پینا، غصے کو ایمان والوں کے صفات میں قرآن بیان کرتا ہے کہ غصے کو پینے والے، غصے کو پینے والے ایمان والوں کے صفات ہے کہ غصے کو پینے کی عادت ڈالے، رمضان میں اس کی مشق کرے، روزے کے ساتھ اس کی مشق کرے، غصے کو پینا۔ اسے کہتے ہیں کہ غصے میں آدمی بازی مطلب ایسے کام کر ڈالتا ہے کہ پھر زندگی بھر پچھتاتا رہتا ہے، لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی، آدمی ایسے کام کر ڈالتا ہے غصے میں۔ تو غصے کو پینے کی عادت ڈالنی چاہیے، غصہ پی جاؤ، غصہ پی جاؤ۔ صبر اپنے اندر صبر لانا، تو صبر ایک ایسا عمل ہے جس کا اجر اللہ نے بے حساب رکھا ہے۔ رمضان کا صبر کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے۔ غریب، یتیم، بیوائیں، حاجت مند، مسکین، کوئی بھوکا، کوئی پیاسا، کوئی بیچارہ اس کے پاس اس کا افطاری کا دسترخوان خالی ہے۔ میرا دسترخوان رنگ برنگے کھانوں سے سجا ہوا ہے۔ کوئی غریب ایسا تو نہیں ہے، کوئی بیوہ ایسی تو نہیں ہے، کوئی یتیم بچے ایسے نہیں ہیں کہ اس کے گھر کا دسترخوان افطاری کا خالی ہے۔ ایک چچا قریب کی بستی کے ہے، جو بستی کا نام نہیں دیتا، وہ مجھے کہتے تھے ایک مرتبہ کہ ہم نے رمضان ایسے گزارے ہیں کہ افطاری میں ہمارے دسترخوان پر جوار کی روٹی اور چائے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ جوار کی روٹی چائے سے افطاری کی، جوار کی روٹی اور چائے۔ تو کہتے یہ غمخواری کے معنی ہے، تلاش کرو غریب، یتیم، بیوائیں، اسے اپنی زکات کو بھی حساب کر کے نکالو۔ زکات ایسا نہیں 100 دیے، 50 دیے، 200 دیے، زکات حساب کرنی چاہیے، ابھی سے حساب کرو۔ خود ہم مفتی نہ بن جائے بلکہ علماء کرام کی اور مفتیان کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے، اور ان کی رہبری میں ہمیں زکات ادا کرنی ہے۔ زکات نکالنے کی نہیں، زکات ادا کرو، نکالنا نہیں، ادا کرو۔ الاقرب فالاقرب، ادا کرنا۔ اسے اس صورت میں پانی آیا تھا چند سال پہلے اور بہت نقصان ہوا لوگوں کا، تو کچھ تاجر حضرات ایک بہت بڑے عالم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم نے زکات برابر حساب کر کے نکالی، پھر بھی ہمارے اتنا لاکھوں کا نقصان ہو گیا۔ وہ بڑے عالم نے فرمایا کہ بھی زکات کا نکالنا الگ چیز ہے، زکات کا ادا کرنا الگ چیز ہے۔ زکات ادا کرو، الاقرب فالاقرب، زکات ادا کرنا ہے۔ زکات کو فلٹر مت کرو، تو فلٹر کرنے والے جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں فلٹر۔ زکات کو فلٹر مت کرو، یہ تو یہودوں کا مزاج ہے، یہ تو یہودیت ہے۔ زکات کو فلٹر مت کرو، حق والوں کو پہنچا۔ بہت سارے غریب ایسے ہیں، بہت ساری بیوائیں، بہت سارے مصیبت زدہ، بہت سارے غریب باپ ایسے ہیں ان کی بچیاں جوان ہو چکی ہے اور اس غریب باپ کے پاس اس کا ہاتھ گیلا کرنے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ ایک آدمی مجھے کہتا ہے کہ میری 6 بچیاں ہیں، میری 6 بچیاں ہیں، اور میں بچوں کو دیکھتا ہوں میری آنکھوں میں خون اترتا ہے، پانی نہیں، میری آنکھوں میں خون اترتا ہے کہ میں بچوں کا کیسے کروں گا، کیا کروں گا، کیا کروں گا۔ تو غمخواری کے معنی یہ ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے میدان میں سب سے اونچا بھاؤ اللہ جو دیں گے، سب سے ہائی مارکیٹ ہے نا، ہائی مارکیٹ اللہ تعالیٰ غمخواری کا دیں گے، اللہ تعالیٰ غمخواری کا، کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ غمخواری کا معاملہ کیا تھا۔ اس رمضان کا مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ اس کہتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان آتا تھا اور آپ کی 3 چیزیں بہت بڑھ جاتی تھی۔ اللہ کے ہم کی کوشش کریں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 چیزیں بہت بڑھ جاتی تھی۔ ایک آپ کی عبادت بڑھ جاتی تھی، ہم اپنی عبادت کو بڑھا دیں، ہمارا رمضان کا وقت ضائع نہ ہو، برباد نہ ہو۔ یہ ٹائم پاس کرنے کا مسئلہ نہیں ہے کہ چلو روزہ ہے تو ٹائم پاس کرو، نہیں، اس کو وصول کرنا ہے۔ آپ کی عبادت بڑھ جاتی تھی، عبادت کو بڑھائے، اس کو عبادت کرائے۔ رمضان کا مہینہ ہمارا موبائل کے حوالے نہ ہو کہ موبائل دیکھنے میں اور ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہو، نہیں، اس سے رمضان کا خاص بچنا چاہیے۔ اس سے موبائل سے دوستی کم کر دو رمضان میں، ٹھیک ہے کوئی سخت ضرورت ہے الگ بات ہے،
نہ رمضان کے پیچھے موبائل کے پیچھے اپنا وقت برباد مت کرو. رمضان کا ایک ایک لمحہ قسم خدا کی بہت قیمتی، بہت قیمتی، بہت قیمتی. اسے اللہ کے نبی فرماتے ہیں نا، میری امت کو پتا چل جاتا رمضان کیا چیز ہے، میری امت تمنا کرتی پورا سال رمضان ہوتا تو بہت اچھا تھا. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رمضان کا ایک ایک دن پورے سال کی خیر کو لاتا ہے. پورے سال میں جتنی خیر آتی ہے رمضان کا ایک ایک دن یہ پورے سال کی خیر کو لاتا ہے. ہر آن اللہ کی رحمت برستی ہے، ہر آن اللہ کی رحمت برستی ہے. رمضان کا مہینہ میرے دوستو بڑا مبارک، اللہ کا مہمان، اللہ کا مہمان ہے، آسمان سے آنے والا ہے. ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے. اللہ کرے کہ رمضان ہمارا ایسا گزر جائے کہ ہم متقی بن جائے، تقوی ہماری زندگی میں آ جائے، ہماری زندگی اللہ کرے حرام سے پاک ہو جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں آپ کی 3 چیزیں بہت بڑھ جاتی تھی، آپ کی عبادت بڑھ جاتی تھی. ہم اپنی عبادت کو بڑھائیں، نوافل اور قرآن کی تلاوت، قرآن سے اپنا تعلق بڑھائے. قرآن کا تعلق بڑھتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن کا عشق دے دیتے ہیں. ایک تو قرآن سے تعلق ہے اور ایک قرآن کا عشق ہے، اللہ تعالیٰ نصیب فرما دیتے ہیں. تو ہم قرآن کی تلاوت کو بڑھا رہے ہیں، اپنے نوافل کو بڑھا رہے ہیں، دعاؤں کو بڑھا رہے ہیں. رمضان روزدار کی دعا اللہ قبول کرے، دعاؤں کا اہتمام کرے، سرسری نہیں. ہم ذرا جم کے اللہ سے مانگے، ایک چیز بار بار مانگو، بار بار مانگو. کہتے ہیں بندہ کسی چیز کو بار بار اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ کو اس بندے پر پیار آ جاتا ہے. بار بار مانگو، ایک بار نہیں، بار بار مانگو. کہتے بندہ بار بار اللہ سے جنت مانگتا ہے، بار بار جنت مانگتا ہے تو جنت بھی اللہ تعالیٰ سے کہتی ہے کہ باری تعالیٰ کہ بندہ بار بار مجھ کو تیرے پاس مانگتا ہے کہ اللہ تو مجھے اس کو دے دے، جنت کہتی ہے. اور بندہ بار بار جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم بھی اپیل کرتی ہے یا باری تعالیٰ کہ بندہ بار بار مجھ سے پناہ مانگتا، چھٹکارا مانگتا ہے، یا اللہ اس تیرے بندے کو مجھ سے چھٹکارا دے. اس کی عادت پر بار بار. اسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہمیں رمضان کا وظیفہ بتایا ہے. اس سرسری چیز نہیں ہے، اس رمضان کا وظیفہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہ 4 چیزوں کا اہتمام کرو. 4 چیزیں، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. 4 چیزیں کو ہمیں رمضان کی گھڑی اللہ کرے اس میں استعمال نہیں ہے، اس میں خرچ ہونی چاہیے. ادھر ادھر کی مجلس میں اور لایانی میں اور مخلوق کی غیرویت اس نے یوں کیا، اس نے یوں کیا. اللہ بھائی کسی نے کچھ نہیں کیا، ایک اللہ ہی نے کیا ہے. کسی سے کچھ نہیں ہوتا، ایک اللہ سے ہوتا ہے. اسے اللہ کے غیر کی بڑائی، اللہ کے غیر کی بڑائی ہے نا، یہ تو دل کی بیماری ہے. اللہ کے غیر کی بڑائی دل کی بیماری ہے، دل کی بیماری ہے. جسمانی بیماری آدمی کو زمین کے نیچے لے جاتی ہے اور دل کی بیماری آدمی کو جہنم کے نیچے لے جاتی ہے. خاموں کا غیر اللہ کی بڑائی کے تذکرے مت کرو، نہیں، اللہ کی بڑائی کے تذکرے کرو. اللہ بڑے ہے، اللہ کا نام بڑا، اللہ کا کام بڑا، بڑے ہیں تو اللہ ہی بڑے ہیں. یہ میرے دوستو ہمارا دنیا میں آنے کے بعد کا پہلا سبب تھا کہ ہم سبق بھول گئے. اس کی خوب فکر کرنی چاہیے. رمضان کا مہینہ میرے دوستو اللہ کرے ہم وصول کریں. رفتہ اوقات کو اللہ توفیق دے، مسجدوں میں گزارو، زیادہ سے زیادہ اللہ سے اللہ کے گھر میں گزارے. رمضان کا مہینہ اپنے گھروں کو اعمال سے آباد کرو. رمضان کے مہینے میں اللہ کرے ہمارے گھر اعمال سے آباد ہو جانے چاہیے. دعاؤں کا اہتمام میرے دوستوں گھروں میں یہ ماحول بنے. اللہ کرے ہماری ماں بہنیں شہر پکانے اٹھتی ہے، اللہ توفیق دے ان کو سمجھاؤ کہ یہ سحری سے پہلے اللہ کے سامنے کھڑی ہو جائے، 2-4 رکعت اللہ توفیق دے پڑھ لے. یہ افطار کا دسترخوان افطاری سے 15-20 منٹ پہلے تیار کر لے اور یہ بیچاری بہنیں کہ دعاؤں کے اندر میں بیٹھ جائے. اس کی دعا کا ایک مقام ہے. ہم تو روزے کے ساتھ سوتے رہے اور روزے کے ساتھ بچوں کو سنبھالتی ہے، روزے کے ساتھ گھر کو سنبھالتی ہے، روزے کے ساتھ
ہماری خدمت کے لیے سارا سامان تیار کرتی ہے کہ پورا دن بیچاری گیس کے پاس اور کچن میں چولہے کے پاس ہوتی ہے، تو اس کی دعا کا ایک مقام ہے اللہ کے یہاں، واقعی ان کی دعا کا ایک مقام ہے۔ ان کو ذرا ترغیب دو کہ تمہاری دعا کا بہت بڑا مقام اللہ کے وہاں ہے، تو ہمارے گھر کا ماحول ایسا بنے، افطار کے 15 20 25 منٹ پہلے افطاری کا دسترخوان تیار کر لو اور تم دعاؤں کے اندر لگ جاؤ۔ یہ دعا میں لگے گی، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے یہ بھی ماں کے دائیں بائیں بیٹھ جاتے ہیں، وہ بھی اپنے معصوم ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہ وہ معصوم ہاتھ ہے، ان ہاتھوں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، یہ اللہ کے ساتھ اٹھیں گے، اللہ کو پیار آئے گا۔ ایسے گھر میں میرے دوستوں اعمال کا دعاؤں کا ماحول بنا، رمضان کا مہینہ وصول کرے، زکات حساب کر کے اپنی زکات کو ادا کرنا چاہیے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ میرے دوست سے غمخواری کا معاملہ کرنا چاہیے، ایسے اللہ کرے۔ رمضان کا مہینہ ہدایت کا مہینہ ہے اور دعوت کی محنت ہدایت کی محنت ہے، اس لیے رمضان میں اللہ کے راستے نکلنے کی ترتیب بنانی چاہیے۔ ہمارے بڑے کہتے ہیں اللہ توفیق دے، رمضان میں 4 مرتبہ 3 دن لگاؤ، نہیں تو ہر عشرے میں 3 دن 3 مرتبہ، ورنہ 2 مرتبہ تو ہر ایک کو 3 دن لگانے ہیں۔ اور بڑے کہتے ہیں اپنے محلے میں اپنی مسجد کے اطراف میں ایسی محنت کر ڈالو، کوئی مسلمان ایسا نہ بچے جس کے کم سے کم 3 دن رمضان میں نہ لگ جائے۔ بزرگوں نے لکھا ہے مسلمان رمضان میں جن عملوں کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ گہرے رمضان میں ان عملوں کی توفیق دیتے ہیں۔ کیا بعید ہے رمضان میں 3 دن کا لگ جانا، اللہ کے بعد توفیق کے دروازے کھلوا دے۔ ہمارا رمضان اللہ کرے ایسا گزرنا چاہیے تاکہ رمضان کے بعد کی زندگی اللہ کرے رمضان جیسی گزر جائے، ہم متقی بن جائے، تقوی زندگی میں آ جائے۔ کہتے قرآن کریم میں اللہ پاک نے قریب 200 مقامات پر تقوی کی دعوت دی ہے، 200 مقامات پر تقوی کی دعوت دی ہے۔ اللہ سے بھوک مانگنا چاہیے، کبھی تنہائی میں سوچنا بھی چاہیے، اتنے رمضان مجھ پر سے گزر گئے، میری 50 سال کی عمر ہو گئی، قریب 35 رمضان بالغ ہونے کے بعد گزر گئے، 35 رمضان کا میری زندگی میں تقوی آیا، آدمی کو حساب خود کرنا نہیں آیا، اللہ کے سامنے رو گئے، رات کے اندھیری میں تنہائی میں رو گئے کہ اللہ دیتے، اللہ مانگنے والوں کو دیتے ہیں۔ تو اللہ کرے رمضان کے بعد کی زندگی ہماری رمضان جیسے ہو جائے، حرام سے پاک ہو جائے، اللہ حدیث کی توفیق